بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے برطانوی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے احتجاج، برطانیہ کے مختلف شہروں سے کارکنان کی شرکت، پی ٹی آئی برطانیہ کے زیر تمام ہونے والے مظاہرے کے شرکاء کے پارٹی لیڈر کی رہائی حق میں نعرے۔ احتجاجی مظاہرے سے شہباز گل، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور صاحبزادہ جہانگیر بھی احتجاج میں شریک۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی کو اس سے چھینا گیا مینڈیٹ دیا جائے، شرکاء کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ حفاظتی انتظامات کے لیے میٹروپولیٹن پولیس بھی سیکیورٹی پر مامور۔ آج ہمارے ساتھ شایان ہیں، تو شایان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کا جو پروٹیسٹ، جو کہ بہت بڑا پروٹیسٹ تھا لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے حوالے میں وہاں ہوا کیا اور ذرا کچھ بتائیے۔ آج کے بارے میں ایز اے پروٹیسٹر گیا تھا، عمران خان کی رہائی ڈیمانڈ کرنے کے لیے۔ آج پی ٹی آئی کی طرف سے کال تھی، میں اپنی ٹیم کو بھی انکریج کر رہا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ گیا ہوں صرف ایک مقصد سے، عمران خان کی رہائی ڈیمانڈ کرنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پروٹیسٹ میں ہوا کیا؟ پروٹیسٹ ہوئے اور کیا ہونا تھا؟ اس میں بہت سارے لوگ بھی آ گئے، شہباز بھی لائے تھے، کیا لگتا ہے کہ کیا بولے وہ وہاں پر؟ اچھا ہے کہ سب آئے تھے، مطلب پریشر بھی مینٹین کرنا چاہیے سب کو۔ عمران خان کی رہائی ابھی مین گول ہے، پاکستانیوں کے حقوق مین گول ہے، پبلک مینڈیٹ واپس کرنا بھی مین گول ہے، تو آئی تھنک پریشر ہمیں مینٹین کرنا چاہیے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پروٹیسٹ یہاں پہ پاکستان میں ہونا ضروری ہے کہ یہاں پہ زیادہ ضروری ہے؟ دونوں سائملٹینیسلی ضروری ہے۔ پاکستان آف کورس کیونکہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اوورسیز کیونکہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اوورسیز جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو ہمیں ذرا بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے، ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، اسرائیلی جو بے شرم لوگ کر رہی ہے۔ دیکھیں کتنے زیادہ پروٹیسٹ اوورسیز ہو رہی ہے اور اس سے ٹینشن ریز ہو رہا ہے اور اس سے گلوبل کنڈمنیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی۔ ایسے جب ہم ابھی پاکستانیوں کے ہیومن رائٹس کے لیے آواز ریز کر رہے ہیں، تو جو ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں ان کی انٹرنیشنلی کنڈمنیشن ہوتی ہے اور اس سے چینج آتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یو این ورکنگ گروپ بھی انہوں نے کیا رکھا ہے کہ عمران خان کا یہ آربیٹری ڈیٹینمنٹ ہے، تو اس سے آف کورس کافی فائدہ ہوتا ہے اوورسیز پروٹیسٹ سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کب تک ان کی رہائی ہوگی؟ یہ تو ابھی کوئی آئی ڈونٹ تھنک ڈیفینیٹلی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ ہمارے خلاف پاکستان میں بھی انہوں نے کیسز کر دیے دہشت گردی کے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میں نے سنا کہ کچھ یہاں پہ جن لوگوں نے اس دن کچھ ہنگامے کیے تھے، تو کچھ لوگوں کے پاسپورٹ کچھ اس طرح کے بارے میں سنا گیا ہے۔ جی دیکھیے، جو آپ قاضی فائز کا بول رہی ہے، قاضی فائز کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا وہ قانونی احتجاج تھا، اور جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا ان کی فیملی بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ نومی ہماری یہ نومی ہے، ہمارے ٹیم کے ہی ہے، یہ ان کی فیملی اٹھا لی ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے فارمر چیف جسٹس کے خلاف ایک قانونی احتجاج کیا تھا۔ یہ ایک بہت کنڈیمیبل ایکٹ ہے کہ جو انہوں نے نومی کی فیملی اٹھائی ہے، جو پوری ابھی کنڈمنیشن کر رہی ہے کہ قاضی فائز کے خلاف اٹیک ہوا۔ پہلی بات اٹیک نہیں تھا، پہلی بات ہے یہ پروٹیسٹ تھا۔ دوسری بات ہے جب ان جیسے بہادر پاکستانیوں کی فیملیز اٹھائی جا رہی ہے، تب آپ کدھر ہو سب؟ تب کیوں نہیں کوئی کنڈمنیشن کر رہا ہے؟ جو عمران خان کو پریزن میں ابھی تک رکھا ہے اس کی کیوں نہیں آپ لوگ کنڈمنیشن کر رہے ہو؟ جو بشر عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کی کیوں نہیں کنڈمنیشن کر رہے ہو؟ جب عام پاکستان کے گھر کے اندر ماؤ بہن کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے تب آپ لوگ کیوں چپتے ہیں؟ ممی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے 4 دن پہلے میری پوری فیملی کو جو ہے انہوں نے اٹھایا، کڈنیپ کیا، اور ابھی تک انہوں نے کوئی FIR نہیں کیا۔ 2 دن پہلے ہمارے ڈرائیور کو ٹریک کیا، ان کو کال کرائی ہے کہ آپ آئیں، ہم نے ان کو چھوڑ کے، میرے بنوئی نے جو ہے وہ کال کی تھی، تو جب وہاں پہ وہ گئے تو ان کو بھی انہوں نے حراست میں کر لیا۔ اس کے بعد ان کو میری پوری فیملی کے مطلب میرے انکل کے گھر، پھپھو کے گھر، سب کے گھر لے کے جا رہے ہیں، اور مین ان کا ٹارگیٹ ہے وہ میری وائف کو جو ہے وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میری پوری فیملی کو، میری سسٹر کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو شایان یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان جب واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، کیا انہیں چانس ملے گا حکومت دوبارہ؟ آئی تھنک پاکستان میں جو انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی بھی ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی جب ایک پبلک مینڈیٹ بیک گورنمنٹ آئے گی۔ پبلک مینڈیٹ 8 فیبروری 2024 کو صاف سی بات ہے کہ عمران خان کے پاس ہے، عمران خان کے پاس رہے گا فار دا فورسیبل فیوچر۔ تو جب تک عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بنتی ہے پاکستان میں، تباہی کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جا رہے ہیں۔
اور جائے جائے گا جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے، اور وہ آئے گی جب ایک پبلک مینڈیٹ گورنمنٹ آئے گی، اور ابھی پبلک مینڈیٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان عوام کے لیے کچھ میسج دیجیے۔ پاکستانیوں، یہ آپ کا مستقبل چوری کر رہی ہے، انہوں نے آپ کے پیسوں سے اوورسیز پراپرٹیز بنائی ہے، ابھی آپ کے انہوں نے حقوق چوری کیے ہیں، آپ کا مستقبل چوری کر رہے ہیں، آپ کا بچوں کا مستقبل یہ چوری کر رہے ہیں، تو آپ کیوں گھر میں بیٹھے رہیے؟ آپ نکلے آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اور عمران خان کے نیا پاکستان کی ویژن کے لیے۔